أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بہت بڑا اجتماع باواز بلند درود و سلام عرض کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز پڑھیے، بلند آواز. وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. واجب الاحترام شیخ المشائخ مجاہد اہل سنت جگر گوشہ پیر بارو کریم پیر طریقت رابر شریعت حضور خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بارو شریف دامت برکاتم القدسیہ، بہت ہی احترام کے لائق استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان استاد العرب والعجم حضور قبلہ علامہ مفتی محمد فضل الرحمان چشتی بندیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ. واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رابر شریعت سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی دامت برکاتم القدسیہ. واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحبزادہ پیر محمد منصور سلطان القادری دامت برکاتم العالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام بہت ہی احترام اور عزت کے لائق مشائخ اعظام علماء ذیشان پنڈال میں دور و نزدیک سے تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے غلام برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان. آج کی مبارک شام اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام اور آپ کے پیارے آل بیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیارے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. جملہ خواجگان آستانہ عالیہ بارو شریف مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی، جن کی انتھک محنت، کاوش، لگن، جذبہ، ولولہ کا نتیجہ ہے آج بکر کی سرزمین پر عظیم الشان سنی کانفرنس انعقاد پذیر ہے.
اور دور و نزدیک سے ہزاروں یا رسول اللہ کہنے والے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً حضور خواجہ خواجگان امیر اہل سنت مجاہد اسلام حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے زندگی بھر محنت اور لگن سے کام کیا اور مسلک کا درد ان کے دل میں جاگزی رہا اور ہر دم بڑھتا ہی رہا، کبھی ناموس رسالت کے لیے، کبھی ختم نبوت کے لیے، کبھی اتحاد اہل سنت کے لیے، کبھی تحفظ عقائد اہل سنت کے لیے، کبھی عظمت عزت صحابہ کرام کے لیے، کبھی عظمت و طہارت اہل بیت کرام کے اظہار کے لیے انہوں نے ملک بھر میں فقید المثال کانفرنسز کا انعقاد کیا۔ آپ کے جگر گوشہ نے اپنے والد گرامی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اس درد کو زندہ رکھا ہے اور عوام اہل سنت کو ایک سٹیج پر جمع ہو کے ملک بھر کے نامور علماء کرام کو دعوت دے کر کے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت پہ دائر قائم اور دائم فرمائے اور ہم سب کو اپنے عقیدے کی وفا میں جینا اور عقیدے کی وفا میں مرنا نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہہ دیجئے گا۔ بلند آواز سے درود و سلام، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب بلند آواز سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تنہا یکتا معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات کمالات اور صفات میں بے مثل ہے، یکتا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی شریک ہے۔ آسمان کو تنہا اٹھانے والا وہی رب ذوالجلال ہے، زمین کی چھاتی کو وسعتیں دینے والا وہی رب ذوالجلال ہے، ستاروں کی کہکشاں کو چمک دمک دینے والا وہی رب ذوالجلال ہے، شمس و قمر کو روشنیاں بانٹنے والا وہی رب ذوالجلال اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ اولین و آخرین کا خالق وہ رب ذوالجلال ہے، وہ تنہا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ممکن ہے۔ وہ رب ذوالجلال عزتیں اس کے عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہیں، بلندی کبریائی اور تمام کی تمام شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہیں۔ اس رب قدوس نے اس پوری کائنات کے اندر انبیاء اور رسل کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، انبیاء سے بڑھ کر رسولوں کو عزت کا تاج پہنایا، رسولوں سے بڑھ کر اولو العزم رسل کو مرتبے اور شان سے نوازا، اور تمام رسولوں میں جو سب سے بلند رکھا، سب سے اونچا رکھا، سب سے عظمت والا بنایا، رفت والا بنایا، وہ تیرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، محبوب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، نبی مکرم، شفیع مکرم، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہیں۔ نہ زمینوں میں کوئی حضور جیسا، نہ آسمانوں میں کوئی حضور جیسا، نہ انسانوں میں کوئی حضور جیسا، نہ جنات میں کوئی حضور جیسا۔ پادش خدا بزرگ توئی
قصہ مختصر رب ذل جلال کے بعد کائنات کے اندر کوئی سب سے اونچی ہستی ہے تو وہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اونچا بولیے گا۔ میرے آقا کو سب سے بلند کیا، سب سے عزت والا کیا، اور پھر اتنی عزتوں سے نوازا، اتنے کمال اور درجوں سے نوازا، جو میرے محبوب کے قریب آ گیا وہ بھی عزت پا گیا، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت پا گیا وہ بھی عزت پا گیا، جو حضور سے نسبت پا گیا وہ بھی عزت پا گیا۔ وہ خوبصورت زمانہ جس میں آقا کائنات جلوہ گر ہوتے ہیں، والعصر کہہ کر جس پاک زمانے کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اس مبارک دور کے اندر جن لوگوں نے ایمان و ایقان کے ساتھ میرے حضور کا قرب پایا، اللہ نے ان کو عزت والا کیا، مقام والا کیا۔ اگر ہم قرآن اور مصطفیٰ کریم کے پیارے فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نقشہ کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ایک وہ پیاری جماعت ہے جن کو میرے حضور نبی پاک کی ازواج مطہرات کا نام دیا جاتا ہے، جن کو قرآن نے امہات المومنین کا پیارا لقب عطا فرمایا ہے، جن کو حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ہستی کے ساتھ نکاح کا شرف نصیب ہوا۔ میرے اللہ نے ان کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والیوں، کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسے نہیں ہو سکتی، کائنات کی کوئی عورت تمہاری ہم پلہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے گھر کے اندر تمہاری حاضری ہوئی ہے، جلوہ گری ہوئی ہے۔ اس لیے حضور کی ازواج کو عزت کا تاج پہنا کے میرے اللہ نے اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ میرا اللہ حضور کے گھر والیوں کے لیے اعلان کر رہا ہے، اے نبی کے گھر والیوں، اللہ نے حضور کے گھر کا صدقہ، نبی کے آنگن کا صدقہ، مصطفیٰ کی قربت کا صدقہ تمہیں ظاہر میں بھی پاک کر دیا ہے، باطن میں بھی پاک کر دیا ہے۔ تقریر ایسے نہیں چلا سکوں گا کیونکہ میں تو نعروں کا عادی ہوں، اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سننے کے جو ہے وہ کان شناسا ہیں۔ آپ چپ بیٹھے رہیں گے، نعرہ نہیں لگائیں گے، ولولہ نہیں ہوگا، یہ محفل تو اور سست ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، قبلہ علامہ بشیر باروی صاحب نعرہ بڑا تکڑا لگاتے ہیں، جواب بھی تو تکڑا ہونا چاہیے نا، ذرا اونچا بولیے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے اللہ نے حضور کی گھر والیوں کو عزت دے کے بتا دیا، نبی کے گھر کی نسبت جس کو مل گئی، ہم نے حضور کے گھر کا صدقہ اس کو ظاہر میں پاک کر دیا، باطن میں پاک کر دیا۔ اب آئیے، ان کو ازواج رسول کہتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت جماعت ہے جن کو آل رسول کہا جاتا ہے، جن کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ وہ پیاری آل کہ میرے آقا تاجدار کونین علیہ السلام نے جب یہ آیہ تطہیر کا نزول ہوا، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت سیدہ کائنات حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنی مبارک چادر میں لیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث میں ہے میرے آقا نے چادر تطہیر میں ان کو لے کر کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں،
اور قرآن کی ترتیب میں ہے، سیاق و سباق میں ہے، یا نساء النبی کے تحت حضور کے گھر والوں کو میرے اللہ نے فرمایا تمہیں پاک کر دیا ہے، تم نبی کے گھر والے ہو، تمہیں پاک کر دیا ہے۔ ایک قوم نے آیہ کریمہ کو لیا اور اس کی تشریح میں نفی کی طرف چلے گئے، ایک قوم نے حدیث مبارکہ کو لیا اور اس کی شرح کے اندر نفی کی طرف چلے گئے، آیہ کریمہ کو پڑھا، سیاق و سباق کو پڑھا اور کہا اس میں علی کا گھر نہیں ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے یہ تو نبی کے گھر کے لیے اتری ہے۔ دوسرے نے حدیث مبارکہ کو لیا، آقا کی چادر تطہیر کو دیکھا اور کہا اس میں نبی کے گھر والیاں نہیں ہیں، کیونکہ چادر میں تو علی کے گھر والے ہیں۔ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل سنت ہے کہ جنہوں نے ان دونوں کا نفی ترجمہ نہیں دیکھا، منفی پہلو نہیں دیکھا، بلکہ اسباب کی طرف گئے اور جواب یہ دیا اے لوگوں اس حدیث میں اور اس آیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ دونوں برحق ہیں۔ اب جواب کیا ملا؟ اگر توجہ ہے تو جواب دوں گا تاکہ جملہ ضائع نہ ہو، توجہ ہے تو ہاتھ اٹھائیے کہ آپ کی توجہ ہے، ماشاءاللہ۔ اب سنیے گا، اہل سنت نے کہا کہ تم بھی نفی کی طرف گئے، تم اسباب کی طرف نہیں آئے، تم بھی نفی کی طرف گئے، اسباب کی طرف نہیں آئے۔ اہل سنت نے کہا آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ آیت تطہیر حضور کے گھر والیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ یہ آیت نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی آل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب جواب یہ ملا اے لوگوں نبی کے گھر والیوں کو قرآن نے آل بیت کا نام دیا ہے، علی کے گھر والوں کو مصطفیٰ نے اہل بیت کا نام دیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا تھا نبی کے گھر والوں کو ہم نے پاک کر دیا، میرے آقا نے چادر تطہیر میں لے کر بتا دیا لوگوں نبی کے گھر والے بھی پاک ہیں، علی کے گھر والے بھی پاک ہیں۔ نعرے نہ سنے سو گال نہ ٹوسی مزہ نہ آسی۔ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ، ایکو والیوم ووکل مڈ ہر شے بہترین ہے، کہیں کہیں پر جو ہے وہ سپارکنگ ہو رہی ہے اور مائک تھوڑا کام چھوڑ جاتا ہے، اس کو سیٹ کر دیجئے گا، ذرا توجہ سے بولیے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے گھر والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے پاک کر دیا، یہ حضرت علی کے گھر والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے پاک کر دیا۔ تو دوستو وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ جس نے حضور کی ازواج کو خارج از اہل بیت سمجھا اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا، جس نے حضرت علی پاک کے گھر کو خارج از اہل بیت سمجھا اس نے نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ کا انکار کر دیا۔ یہ اہل سنت ہے جن کے سینوں کے اندر نبی کے گھر والوں کا پیار بھی ہے، علی کے گھر والوں کا پیار بھی ہے۔ یہ ازواج رسول ہیں، ان کی بڑی شان ہے، یہ آل رسول ہیں، ان کی بڑی شان ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب وہ پیاری جماعت جن کے لیے بار بار قرآن رضا کے مجدے سناتا ہے، بار بار قرآن جن کی شانیں بیان کرتا ہے، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ میرا رب الجلال جب ماڈل دیتا ہے ایمان کا، نمونہ دیتا ہے ایمان کا، تو اعلان فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماؤ آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے پاک محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اتنا روشن ہے آقا کے صحابہ کا ایمان، اتنا اعلیٰ ہے حضور کے اصحاب کا ایمان کہ ان کے ایمان کو نمونے کے طور پہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے۔ آگے سنیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے محبوب کے غلاموں اگر وہ یوں ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت والے ہو جائیں گے۔ میرے
آقا کریم کے صحابہ کے ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ قرآن ماڈل اور نمونے کے طور پہ صحابہ کا ایمان پیش کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو ولولہ انگیز داد سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا آنی چاہیے۔ دوستو، اللہ نے دو نمونے دیے ہیں، ایک نمونہ عمل کے لیے دیا ہے، ایک نمونہ ایمان کے لیے دیا ہے۔ پوری توجہ دینا، میرے اللہ نے دو نمونے دیے ہیں۔ ایک نمونہ قرآن مقدس میں تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ایک نمونہ قرآن مقدس میں تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ جب بات عمل کی آئی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے عملی زندگی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ حسین نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے، پیارا نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ جب عمل کی بات آئی تو نمونہ مصطفیٰ کریم کی زندگی کو ٹھہرایا۔ جب ایمان کی بات آئی فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان میں نمونہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اب ہم نے سوال کیا کہ عمل کیسا ہونا چاہیے، تو جواب ملا عمل مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے اور ایمان مصطفیٰ کے صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ماشاءاللہ اب جاگ گئے ہیں، ذرا تکڑا ہو کے سبحان اللہ بولیے گا۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، پوری توجہ دینا۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ دیکھو نے کہا ایمان میں تو بہت اعلیٰ ہے، اسلام میں تو بہت اعلیٰ ہے، اسلام میں بہت آگے ہیں، عمل میں تو بہت آگے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے کہا ایمان میں فرق ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اب باطن پہ نہ تیری نظر ہے نہ میری نظر ہے، فیصلہ کون کرے گا ان کا باطن کیسا تھا۔ میرے رب نے فرمایا عمل تم نے دیکھ لیا، ظاہر تم نے دیکھ لیا، نبی کے باطن پر گواہیاں اللہ کا قرآن دے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ محبوب جو تیری بارگاہ میں ادب کا پیکر بن کے اپنی آوازوں کو پست کیے بیٹھے ہیں، ان کو خوشخبری دے دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے سینے ایمان کی کان بنا دیے ہیں، ان کے سینوں کو اللہ نے ایمان کا سمندر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے شان والے ہیں، یہ سارے شان والے ہیں، ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، تین کے لیے نہیں، چار کے لیے نہیں، میرے رب ذوالجلال نے سب کے لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان۔ محبوب وہ سبقت کرنے والے، وہ اول ایمان لانے والے، وہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے، وہ مدینے میں مہاجرین کی مدد کرنے والے، بعد میں جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ارے قرآن بار بار ان پر رضامندی کا اعلان کر رہا ہے، بار بار ان کے چرچے کر رہا ہے، عزت و شان کے ساتھ ان کے تذکرے کر رہا ہے۔ آئیے میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ عزت والے، نبی پاک کے گھر والے عزت والے، ازواج مطہرات عزت والے، حضور کی آل پاک عزت والے، جس کو ذرا سی نسبت ملی ہے میرے رب نے ان کو عزتوں کا تاج پہنا دیا ہے، اور ان تمام میں سے اللہ نے عشرہ مبشرہ کو چنا ہے، جن کا نام لے لے کر میرے حضور نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور پھر ان 10 میں سے اللہ نے 4 کو چنا ہے، اور پھر ان 4 میں اللہ نے تو وہ اپنے محبوب کے غلام پسند کیے ہیں جن کے لیے میرے آقا کا فرمان ہے اے لوگو میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، زمین کے
वजीरों का नाम अबू बकर उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हुजूर ने बता दिया मुस्तफा की मुस्तफाई में जमीन पर जिनको अल्लाह ने विजारत का ताज अता फरमाया है उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, हजरत उमर बिन खत्ताब कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, दोनों की बड़ी शान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर आप मुकम्मल गुफ्तगू बाद में समाप्त फरमाएंगे। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बड़ी तवज्जो देना, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत में अव्वल है, खिलाफत में अव्वल है, खिलाफत में अव्वल है। लेकिन सुन लीजिए, हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने सानी भी बनाया है, अव्वल भी बनाया है, सानी भी बनाया है। सानी उसका बनाया है जिसका कायनात में कोई सानी नहीं है। बात समझना, सानी से मुराद मिसलियत नहीं है, सानी से मुराद मिसलियत नहीं है, बल्कि सानी से मुराद हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के नायब है। अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को कुरान मुकद्दस में सानी इसनैन का लक़ब अता फरमाया। अबू बकर सानी है तो उसके सानी है ज़मीन व आसमान में जिस मोहम्मद का कोई सानी नहीं है, वो मेरे आका हैं, वो इमामुल अंबिया है। उनके गुलामों ने हजरत सिद्दीक अकबर को रब ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत सिद्दीक अकबर के बाद पूरी कायनात जानती है उस अफदलुल बशर पादस अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो दर्जा दिया गया हजरत सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया गया। कौन है उमर बिन खत्ताब? मेरे आका नबी पाक के असहाब जो भी ईमान लाते हैं, कभी तपते हुए सहराओं में लिटाया जाता है, कभी कोड़ों की मार लगाई जाती है, कभी गर्म पत्थरों तले दाब दिया जाता है और कभी अंगारों पर लिटा दिया जाता है। जो इस्लाम में आता उसको चोरे चफा की आंधियां उस पर चलाई जाती, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते, तख्ते मश्क बना लिया जाता। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये कैफियत देखी, अल्लाह के महबूब ने हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर बिन खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए इज्जत अता फरमा। मेरे हुजूर अल्लाह से मांगते हैं इस्लाम के लिए, इज्जत मांगते हैं, इज्जत इस्लाम के वसीले के लिए अल्लाह की बारगाह से हजरत उमर बिन खत्ताब के ईमान का सवाल करते हैं। यही तो वजह है हजरत उमर बिन खत्ताब के लिए उलमा ये जुमला बयान करते हैं, आप वो हस्ती हैं जिनको मुरीद रसूल भी कहा जाता है, मुराद रसूल भी कहा जाता है। मेरे आका करीम तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, शर्फ़े कबूलियत को पहुंची। हजरत उमर बिन खत्ताब के दिल में हलचल पैदा हुई, सरकार के कदमैन शरीफैन में हाजिर हुए, हुजूर के कदमों पे हाथ रखकर ईमान ले आए। यह दारे अरकम है। हजरत उमर बिन खत्ताब अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, मेरे आका का कलमा पढ़ते हैं। उमर बिन खत्ताब के ईमान पर सबसे पहले जिस हस्ती ने नारा लगाया है वो इमामुल अंबिया है, जिन्होंने नारे तकबीर बुलंद फरमाया। वो उमर बिन खत्ताब की शान का अंदाजा कौन कर सकते हैं जिनके ईमान की दुआएं मेरे आका कर रहे हैं और ईमान लाने पर नारे तकबीर मेरा आका खुद बुलंद फरमा रहा है। नारा तकबीर, नारा नारों से गूंज उठा। मक्कातुल मुकर्रमा में नारे तकबीर से सदाएं टहल गई। जब अल्लाह की इबादत का वक्त हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज किया, आका क्या करने वाले हैं? फरमाया अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। कहां? यहाँ, ये तो अरकम का घर है। अल्लाह की इबादत अल्लाह के घर में क्यों नहीं? मक्के वाले सताते हैं, या रसूल अल्लाह तब तक सताते थे जब तक मैं गुलामी में नहीं आया था। अब उमर बिन खत्ताब गुलामी में आ गया हो और इबादतें छुप छुप के होती रहे। आज एलानिया
सेहने हरम में अल्लाह की इबादत की जाएगी। फिर तलवार हजरत उमर बिन खत्ताब के हाथ में है। मुसलमानों की सफे सेहने हरम में उतर रही थी और हरम काबा में अल्लाह अकबर खुदा की तौहीद के नारे गूंज रहे थे। मक्के वाले मुशरिक अपने घरों से बाहर आए कि देखते हैं ये कौन है जो सेहने हरम में कर रहा है। जब सामने आते हैं उमर की चमकती हुई तलवार नजर आती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत नजर आती है। जज्बे बलबले दम तोड़ जाते हैं, वापस गर्दनें झुका के चले जाते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने दुआ की है, मौला उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। वो पहला दिन था जब एलानिया सेहने हरम में मुसलमानों ने इबादत की है। किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने गंद नहीं फेंका, किसी ने ज्यादती नहीं की, किसी ने जुल्म नहीं किया, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब मेरे आका नबी पाक के तामने करम से वाबस्ता हो चुके हैं। सुनिएगा दोस्ताने गिरामी, कौन हजरत उमर बिन खत्ताब जब ईमान लाए तो मेरे रब्बुल जलाल ने मेरे हुजूर पर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ऐ प्यारे नबी, आपको अब दीन के काम में अल्लाह काफी है और जो आप पर ईमान ले आए हैं ये सहाबा काफी हैं। जब उमर बिन खत्ताब ईमान लाए तो अल्लाह ने ताईद फारूकी ने इस आयत करीमा को नाज़िल फरमाकर हजरत उमर बिन खत्ताब के दर्जात को बुलंद किया है कि महबूब अब उमर बिन खत्ताब आपके गुलामों में आ गए हैं। आप दीन के काम में, इस्लाम की इशाअत में, तौहीद की दावत में और शिर्क के रद के अंदर आपके सामने कोई कुव्वत नहीं ठहरेगी, क्योंकि उमर बिन खत्ताब जैसा हिम्मत और इस्तिक़लाल का पहाड़ अब मोहम्मद अरबी की गुलामी में आ गया है। जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। कौन उमर बिन खत्ताब? मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस जवान के लिए ये इरशाद फरमाया, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दस जलवागर होते हैं। कौन मुहद्दस? जिसके दिल का आईना इतना शफाफ होता है कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम की बारिश होती है, इल्हाम की रिमझिम होती है। फरमाया हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दस गुजरे हैं। मेरी उम्र में अल्लाह ने वो मुहद्दस का दर्जा हजरत उमर बिन खत्ताब को अता फरमाया है। दिल इतना रोशन है कि जो दुआ करते हैं तो दुआ की ताईद में अल्लाह का कुरान नाज़िल हो जाता है। रूह इतनी पाकीज़ा है कि जो मशवरा देते हैं, मशवरे की ताईद में रब्बुल जलाल का कलाम नाज़िल हो जाता है। 20 से ज़ायद आयत करीमा दोस्तों मुहद्दिसीन और शारिहीन ने नकल की है, मुफस्सिरीन ने, कि हजरत उमर बिन खत्ताब के जबान से जुमला निकला और ताईद फारूकी ने अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कर दिया। अगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए, खुलफाए राशिदीन के हालात और सीरत को पढ़ा जाए तो आपको सीरत फारूक आज़म में ये बात बार बार नजर आएगी। मुवाफ़क़ात सैयदना उमर बिन खत्ताब के नाम से आपको एक बाब मिलेगा जिसमें उन आयात करीमा को जिक्र किया गया है कि जो आयात मुबारका हजरत उमर बिन खत्ताब की ताईद में नाज़िल हो रही है। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। ताईदी फारूकी के अंदर रब्बुल जलाल बार बार कुरान नाज़िल करता है। हाथ जोड़े खड़े हैं, फिदा का अमी व अबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप फिदा जाए। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, बोलिए उमर बिन खत्ताब या रसूल अल्लाह। जब हरम में नमाज कायम की जाए, हरम काबा में जब जमात कायम की जाए, इमाम का मुसल्ला मकाम इब्राहिम के साथ रखा जाए, मेरा ये मशवरा है। गोया हजरत उमर बिन खत्ताब बता रहे हैं हम निस्बतों वाला अकीदा रखते हैं और मकाम इब्राहिम को अल्लाह ने इज्जत दे के बता दिया है कि अगर अल्लाह के प्यारों के कदमों में इतनी बरकतें रख दी गई हैं तो अल्लाह के प्यारों के वजूद को अल्लाह ने कितनी बरकत वाला बनाया होगा।
جن کے قدموں کے نشان میں اتنی برکتیں ہیں، ان کے مقدس جسموں کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ بہرحال ادھر مشورہ ہے، آقا اگر مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ رب ذوالجلال تائید فاروقی کے اندر رب ذوالجلال قرآن نازل فرماتا ہے، محبوب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا دیجئے۔ گویا میرا رب فرما رہا ہے، محبوب جو عمر کہہ رہے ہیں وہی کر دیجئے۔ یہ عمر ہے جن کی تائید میں اللہ کا قرآن اترا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی تائید کے اندر بار بار اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام پاک کی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ہی تو ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ شراب کے متعلق واضح حکم نازل فرما۔ آپ شراب کی خباثتیں دیکھ چکے تھے، نقصانات دیکھ چکے تھے، دل بے قرار تھا اور چاہتے تھے مسلمانوں میں شراب حرام ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کے دل کو اتنا پاک کر دیا، اتنا ستھرا کر دیا کہ جو بعد میں جو آئندہ نازل ہونے والے احکام ہیں حضرت عمر بن خطاب کے سینے پہ پہلے روشن ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے اور دعا کے بدلے اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے جب حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نازیبہ کلمات استعمال ہو رہے تھے اور منافقین معاذ اللہ بہتان درازیاں کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب حضور کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے۔ حضور نے فرمایا بولیے، کیا حضرت اما عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح آپ کے رب نے کیا تھا؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں، میرے اللہ نے حضرت عائشہ کے نکاح میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو پھر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کے لیے عورت کا انتخاب کرے اور ان کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی کجی ہو، کوئی خامی ہو؟ پھر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر اس چند ہی لمحوں بعد جب اما عائشہ صدیقہ کی طہارت کے اندر قرآن کی آیات کریمہ کا نزول ہوتا ہے تو یہی الفاظ اترتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ گویا بعد میں جو نازل ہونے والا ہے پہلے عمر بن خطاب کے سینے میں روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرما رہے ہیں، ہر امت میں ایک محدث ہے، امت محمدی کا محدث رب ذوالجلال نے حضرت عمر بن خطاب کو بنا دیا ہے۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ، ذرا تکڑا نعرہ، تکڑا نعرہ۔ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جس راستے سے عمر بن خطاب آ رہے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ میرے آقا کریم خود فرما رہے ہیں، شیطان عمر بن خطاب کے سائے سے ڈرا کرتا ہے، دوڑا کرتا ہے۔ میرے آقا نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے بار بار عزت عزت اور عزت والے کلمات استعمال فرمائے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو شان عمر بن خطاب بیان کرتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم ہیں جو شان عمر بن خطاب بیان فرما رہے ہیں۔ اور توجہ کیجئے گا، جس عمر بن خطاب کے ذریعے ایمان کو غلبہ اور عزت کی بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہے، پھر زمانے نے دیکھا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مقرر کیا جاتا ہے۔ تمام اصحاب رسول اور تمام اہل بیت کے افراد حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تمام میرے آقا نبی پاک کے اصحاب اور اہل بیت کرام حضور حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے 5 وقت
باقاعدہ نمازیں پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے دور فاروقی کے اندر وہ سنہرے کارنامے انجام دیے کہ آج تک دنیا یاد کرتی ہے کہ اگر دنیا پہ کوئی حکمران گزرا ہے تو حضرت عمر بن خطاب گزرا ہے. حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو اتنا غلبہ دیا ہے, اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ 25 لاکھ مربع میل پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم لہرا رہا تھا. جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی عمر بن خطاب کی فوجیں وہاں پہنچی, اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا. ایران کی دھرتی پر آتش پرستوں کے ڈیرے تھے, وہاں تک عمر بن خطاب کے سپاہی پہنچے, اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا. بیت المقدس پر یہودیوں کا غلبہ اور قبضہ تھا, بیت المقدس کو آزاد کرا کے وہاں پر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کرایا. یہ حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا کہ ہر طرف ہمیں اسلامی پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے اندر ظلم کے دروازے بند کر دیے گئے, جبر کے دروازے بند کر دیے گئے, شیطان کے مورچے بند کر دیے گئے. ہر طرف امن ہے, ہر طرف چین ہے, ہر طرف سکھ ہے, ہر طرف پیار اور محبت کی بہاریں ہیں. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ نے یہ روب, یہ غلبہ اور یہ زلزلہ عطا فرمایا ہے. اگر بدن کو دیکھا جائے تو ایک سادہ سا لباس نظر آتا ہے جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں. اگر شلوار دیکھی جائے, چادر دیکھی جائے تو تابن پر بھی آپ کے پیوند لگے ہوئے ہیں. روب و دبدبہ دیکھا جائے تو مدینہ پاک کے کھیتوں میں, مدینہ پاک کی سردی پر وہ پتھر کو تکیہ بنا کے وہ اپنے پرانے لباس میں ملبوس امیر المومنین جو سائے درخت تلے سویا کرتا ہے, کیسر و کسرہ کے معنوں میں عمر بن خطاب کا نام آ جائے تو لرزہ بپام ہو جاتا ہے. چار دانگ عالم میں ایک نام ہے جس سے کفر خائف ہے, یہودیت خائف ہے, جس سے لوگ خائف ہیں کہ محمد کریم کا ایک نوکر اس دنیا پہ موجود ہے جدھر دیکھتا ہے پرچم اسلام لہراتا ہوا نظر آتا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سامعین محترم توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرائے, لاکھوں یہودیوں کو کلمہ پڑھایا, لاکھوں مشرکوں کو کلمہ پڑھایا, لاکھوں مجوسیوں کو داخل ایمان کیا, لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے روشناس کرایا. آج دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ایسے موجود ہیں جن کے آباء و اجداد نے حضرت عمر بن خطاب کی سلطنت کی وجہ سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بغور سماعت کر دیجئے گا جن کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا ہے, منبر رسول پہ کھڑے ہیں, 1700 میل دور لڑتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں, کمان بھی کر رہے ہیں, یا ساریہ الجبل کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر کا تحفظ بھی کر رہے ہیں. یہ حضرت عمر بن خطاب ہے. جب مصر والوں نے کہا کہ جناب والا یہ تو ہر سال ایک سجی سجائی بچی مانگتا ہے تب یہ چلتا ہے, عمر بن خطاب کا ایک خط ہے جو دریائے نیل کو چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور وہ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے. اگر مدینے میں زلزلہ آتا ہے عمر بن خطاب درہ مارتے ہیں, ٹھہر جا, کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے کہ اگر یہودیوں نے قلم اٹھایا تو بھی کہا اگر کوئی حکمران گزرا ہے تو عمر بن خطاب گزرا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے. اگر ہندو بھی بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں, اگر کوئی حکمران گزرا ہے تو عمر بن خطاب گزرا ہے. عیسائی بھی بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں, اگر کوئی عمر بن خطاب حکمران گزرا ہے تو عمر بن خطاب گزرے ہیں. یہ عمر بن خطاب ہے جن کے لیے غیروں نے کہا اسلام کے پاس ایک عمر بن خطاب تھے, اگر دوسرا عمر بن خطاب اسلام کو نصیب ہو جاتا تو آج دنیا میں کفر نہ ہوتا, یہودیت نہ ہوتی, شرک نہ ہوتا, پوری دنیا پر محمد کی غلامی کا پرچم لہرا رہا ہوتا. نعرہ تکڑا کر کے سنو, تکڑا کر کے نعرہ سنو. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ پیر سراج شریف, آستانہ عالیہ پیر بارے
سامعین محترم، اس عظیم الشان فقید المثال سنی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت جو کہ سواد اعظم ہیں ان کو اپنے عقیدے کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے۔ عقیدہ اہل سنت جس میں انبیاء کرام کی عزت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عزت و شان اور ختم نبوت پر جان دینے کا جذبہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت جس میں حضور کی ازواج اور اہل بیت کرام کا پیار اور احترام ہے۔ عقیدہ اہل سنت جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب اور احترام ہے۔ وہ عقیدہ اہل سنت جو کہ آج تک 1400 صدیوں سے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے علمی روحانی نام گزرے ہیں، ان کا تعلق عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت سے ہے اور اللہ کا فضل و احسان ہے۔ اس عظیم الشان سنی کانفرنس کے انعقاد پر ایک مقصد یہ ہے کہ عوام کو بتایا جائے عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آج بکھرنے کا وقت نہیں ہے، آج ٹوٹنے کا وقت نہیں ہے، آج انتشار و افتراق کا وقت نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو ضرورت ہے کہ ایک پرچم تلے جمع ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کون سی شک ہے جس پر امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تحقیق موجود نہیں ہے؟ 1000 سے زائد کتابیں لکھنے والے امام احمد رضا خان، 4 ٹانگ عالم میں اسلام کی روشنیوں سے بھر دینے والے امام احمد رضا خان، دوستو جنہوں نے ہزاروں کتابوں کا نچوڑ نکال کر کے اپنی تصانیف کا ایک ذخیرہ اس امت کو عطا فرمایا ہے، مجدد کا لقب پایا ہے۔ ہر یا رسول اللہ کہنے والا امام اہل سنت کی تحقیق کو سلام کرتا ہے۔ نہ لڑنے کی دور ہے، نہ انتشار کی ضرورت ہے، نہ آپس میں فتویٰ بازی کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آئے امام محمد رضا خان کے فتاوی جات کی روشنی کے اندر، چاہے وہ مسئلہ اولیت نبوت کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ایمان ابی طالب کا ہو، چاہے وہ مسئلہ فضیلت شیخین کا ہو، چاہے وہ مسئلہ عزت و طہارت آل بیت کا ہو، چاہے وہ مسئلہ مقام حضرت امیر معاویہ کا ہو۔ نہ اچھلنے کی ضرورت ہے، نہ مناظروں کی ضرورت ہے، اہل سنت کو ضرورت ہے تعلیمات امام محمد رضا خان کو سامنے رکھ کر آپ کے فتاوی جات کو اپنا ثالث بنا لیں اور مان لیں جو امام محمد رضا خان نے لکھ دیا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والے اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر ایک ہو کر مسلک رضا کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصحاب اہل بیت۔ لوگوں، آستانہ عالیہ بارو شریف جن کا ہر سجادہ نشین، ہر صاحبزادہ عالم ہے، بعمل ہے، شیخ طریقت ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، جن کے زیر سایہ کام کرنے والے مدارس 100 سے زائد ہیں، جن کے مریدوں میں مفتیان کرام کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے، علماء کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے۔ اتنا علم کا ذخیرہ ہونے کے باوجود بھی خواجہ خواجگان امیر اہل سنت شیخ طریقت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی نے ایک ہی نعرہ لگایا ہے، میرا مرید وہ ہے جو امام اہل سنت کی تعلیمات کا قائل ہے۔ یہ آستانہ، اس آستانے کا کوئی مرید، اس آستانے کا کوئی مفتی، اس آستانے کے زیر سایہ چلنے والے کسی درسگاہ کے اندر تحقیق کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، آپ کی کسی تحقیق کی نفی نہیں کی گئی۔ کیا تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا؟ میں کہتا ہوں تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن امام احمد رضا خان کی تحقیق کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے امام محمد رضا جتنا علم لے